کچھ عورتیں ایسی ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کا بیان ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہاں تک تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، اپنی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، یہ وہ جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہیں، ان کو محرم عورتیں کہا جاتا ہے، ان سے پردہ بھی نہیں ہے، باپ کا اپنی بیٹی سے نہیں ہے، بیٹے کا اپنی ماں سے نہیں ہے، اسی طرح بہن کا بھائی سے نہیں ہے، یہ محرم عورتیں ہیں جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، یہ 5 تو میں نے بتایا، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ، یہ 5 ہوئی۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی دودھ شریک بہن ہے، یعنی تمہارے ماں کا دودھ کوئی اور لڑکی پی ہے تو وہ تمہاری رضائی بہن ہو گئی، یا تم نے کسی خاتون کا دودھ پیا تھا اپنی ماں کے علاوہ، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیے تھے، تو اس عورت کی جو بیٹی ہوگی وہ تمہاری رضائی بہن ہوگی، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ رضائی بہن، دودھ شریک بہن اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر تمہاری بیوی کو تم نے طلاق دے دیا ختم ہو گئی، یا پھر انتقال بھی ہو گیا بیوی کا، تب بھی اس بیوی کی ماں سے کبھی نکاح تمہارا جائز نہیں ہے، وہ ماں کے درجے میں ہو گئی، کیونکہ ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یا پھر وہ لڑکی جو تمہاری خود کی تو نہیں ہے لیکن تمہاری بیوی کی لڑکی ہے، یعنی کسی اور شوہر سے ہوئی ہوگی، اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی تمہارا کبھی جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ بھی سخت حرام ہے، یعنی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اسی عورت کی بہن سے دوبارہ ایک ہی نکاح میں شریک کر لیا، زندگی دونوں بہنوں کے ساتھ گزار رہا ہے، تو وہ سخت گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، حرام ہے، زنا ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری بہن کے ساتھ جو اس نے نکاح کیا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو یہ عورتیں ذہن میں رہیں۔ بعض لوگ پھر ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں، چاچا کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو ہندوؤں کے ہاں کچھ چیزیں اس طرح کی مانی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں چاچا کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، صرف تمہاری سگی بہن سے نکاح جائز نہیں، باقی جو تمہارے کزنس ہیں، یعنی چاچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ان سب سے نکاح جائز ہے، ان سب سے نکاح جائز ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر تمہارے ماموں کی نواسی ہے، آپ کے ماموں کی نواسی ہے، یعنی آپ کے ماموں کی بیٹی، ویسے دیکھا جائے تو رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ بھانجی، رشتے میں تمہاری بھانجی لگتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہن کی بیٹی سے اور بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، سگی بھانجی اور سگی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں، لیکن اگر اس طرح ماموں کی بیٹی بھانجی لگ رہی، اس سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح پھوپھی کی نواسی یا پوتی ہے، اس سے بھی تمہارا نکاح جائز ہے، وہ سگی بھانجی یا سگی بھتیجی نہیں ہے۔
تو یہ احکام مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو عورتیں میں نے بتایا، یہاں جو عورتیں میں نے بتایا، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح تمہارا جائز ہے، ان سے پردہ بھی واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے تمہارا پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رہے، محرم عورتوں سے صرف پردہ نہیں ہے، باقی غیر محرم جتنی بھی عورتیں ہیں، تمہاری چاچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، تمہارے ماموں اور خالہ کی بیٹیاں، جن سے تمہارا نکاح جائز ہے، ان سے پردہ بھی ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ اور اسی میں شریعت کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہے۔ اب آگے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو احکام کے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلچہ لے کر کے اس کو ہانکتا رہے، یا پھر حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی اور ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے پڑا رہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو معاش کی تمام ذمہ داریاں دی گئی ہیں، گھر چلانا، گھر کا خرچہ لانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر گرہستی جو اندر کے معاملات سنبھالنا یہ عورت کے کام ہے۔ اگرچہ آج زمانے میں بدل گیا، کچھ مرد گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں کام پہ ہیں، انہوں نے فطرت قانون کا بدل لیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کیا عورت کا کمانے کے لیے نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، عورت اگر شریعت کی پابندیاں کرتی ہے اور حدود شرع میں رہ کر کے کوئی جاب اس کو لگتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ عورت کا کمانا اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اس کے شریعت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورا کر سکتی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہے تو چل سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، اور اسی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے نان و نفقہ لانا، گھر بنانا، گھر کے اخراجات لانا یہ مردوں پر ہے۔ کچھ بیچارے بھیکاری لوگ ہیں جو عورتوں کے اوپر اس قدر ظالم بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سارا خرچہ سسرال سے ہی چاہتے ہیں کہ عورت کا جو مائکہ ہے یا اس کا مرد کا جو سسرال ہے وہیں سے وہ سب کچھ لانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں شادیوں میں بھی یہی رواج بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جہیز لائے گی عورت، بائک لائے گی، کار لائے گی، اسی لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مرد اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور عورت کو کھلاؤ، ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اور نہیں کر سکتے تو جہیز کیوں مانگتے ہو؟ مسجد کے باہر کھٹوری لے کے بیٹھ جاؤ، روز آنے جانے والے کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، وہ اور زیادہ بن جائے گا۔ بات سیدھی سی ہے، کچھ لوگ آفیشیل طریقے سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اندر میز کے اندر سے مانگتے ہیں، دونوں مانگنے والے ایک ہی ہیں، بھکاری ہیں۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں فرمایا۔ عرب میں جا کر کے دیکھیں، شادی کرنے کے لیے جب ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عورت جہیز لاتی ہے، عورت کا باپ کپڑے بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، تو وہ اچھل جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہم کو لے چلو، ہمیں وہاں سے شادی کروا دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں آج بھی مہر بہت اونچا ہوتا ہے۔ صرف سعودی کا مہر 50,000 ریال عام عورتیں مانگتی ہیں، عام عورتیں 50,000 ریال کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 11-12 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں۔ تو نارمل مہر جو ہے یہ رکھا جاتا ہے۔ پھر مرد کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں نہ لے جائے شادی کر کے، خود کا گھر ہو تو شادی کر۔ یہ سارے وہاں پر ضروریات رکھے گئے۔ بہرحال
ہمارے ہاں اگرچہ یہ دوسری قوموں سے رواج آ گیا ہے، لیکن آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ اپنا نیا گھر نہیں بنا سکتے، بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان گھر والوں سے، عورت والوں سے مانگنا تو بند کر دو۔ جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں خوش رہو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، غنی بنا دے گا۔ اب ایک اور آیت اس میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑے زیادہ ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی آئے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں تو دونوں کی طرف سے ایک ایک آئے اور بیٹھے۔ اللہ فرماتا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ ان دونوں کے درمیان پھر سے اتفاق پیدا فرمائے گا۔ اصلاح کی نیت ہونی چاہیے، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ دونوں طرف کی ساسوں کو نہ لایا جائے۔ ہاں، نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے، فیصلے بگڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ برسوں سے ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے گھروں کو توڑنے میں ان لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں اپنی بیٹی کو ہمت دے کہ ساری مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، تم آگے بڑھو، نہیں بلکہ وہاں تو وہ اڑنگا ڈال کر کھڑی رہتی ہیں، کیسے تو برداشت کرتی ہے، چھوڑ کر کے آ جا، کب تک پالے گی۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک ذمہ دار جائیں۔ اگر اصلاح کی نیت ہے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرمائے گا، دونوں کے درمیان اتفاق ہوگا۔